الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بلائی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح مشرکین مکہ نے اپنی پوری طاقت سے احد کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ اتنی تیاری سے آئے کہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، گھوڑے بھی، اونٹ بھی، اسلحہ بھی، یہاں تک کہ دف بجانے والی اور گانے والی عورتیں بھی ساتھ لائے، جن کی رہنمائی ہندا کر رہی تھی۔ کمینگی اور ضلالت کی یہاں تک انتہا کر دی کہ جب اوا کے مقام سے گزر رہے تھے تو ہند نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ کا جسم مبارک یہاں دفن ہے، وہ قبر کھودی جائے اور اس جسم مبارک کو نکالا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پاس رکھے جائیں۔ جب جنگ میں ہمارے آدمی قید ہوں گے تو ایک ایک ٹکڑا دے کر ہم قیدیوں کو رہا کرائیں گے۔ اس پر مشرکین نے اتفاق کیا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت رکھنا چاہتا تھا، تو مشرکوں میں سے ہی ایک شخص بولا کہ نہیں، یہ غلط اقدام ہے۔ اگر تم نے یہ روایت ڈال دی تو مسلمان اگر غالب آ گئے تو وہ تمہارے مردوں کو بھی نکالیں گے، ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، ان کو بھی جلائیں گے، اس لیے اس بات پر مت عمل کرو۔ جنگ ہوئی اور جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اپنی جانیں پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہ زندگی چاہتے ہیں، نہ موت چاہتے ہیں، نہ دنیا چاہتے ہیں اور نہ دولت چاہتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قربانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہو جائے اور وہ بڑی سے بڑی قربانی دے سکیں۔ جس طرح پہلے بیان کیا ہے کہ جنگ سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عبداللہ بن جاش نے حضرت سعد بن وقاص سے کہا کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، آؤ مل کر یہاں دعا کریں۔ جب تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا، اور جب میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ دعا کی، یا اللہ، کل جب جنگ ہو تو کفار کا سب سے مضبوط آدمی میرے مقابلے میں آئے، میں اسے جنگ کروں اور اس کو قتل کر دوں، اس کی ذرہ اور اسلحے پر قبضہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں۔ عبداللہ بن جاش نے آمین کہا۔ پھر انہوں نے دعا کی، یا اللہ، کل جب مقابلہ ہو تو کفار کا سب سے بہادر جنگجو آدمی میرے سامنے آئے اور وہ مجھے قتل کر دے اور میرے ناک اور کان بھی کاٹ دے، پھر میں اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ کس جرم میں تمہارے ناک اور کان کاٹے گئے، میں عرض کروں کہ یا اللہ، تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے جرم میں۔ حضرت سعد بن وقاص نے آمین کہا اور یہ بھی کہا کہ یقیناً ان کی دعا میری دعا سے اعلیٰ اور بہتر تھی، یعنی یہ ولولہ، جذبہ اور شوق تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے مقابلہ کیا، کفار کے قدموں کو اکھاڑ دیا اور انہیں شکست دے دی۔ پھر تیر اندازوں کی غلطی تھی جس نے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک گھاٹی پر مقرر کیے تھے کہ فتح ہو یا شکست، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا اور اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا اور کفار کو اس طرف سے نہیں آنے دینا۔ جب کفار کو شکست ہو گئی اور مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا تو ان تیر اندازوں نے دیکھا کہ مسلمان اب جیت گئے ہیں، تو وہ بھی نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، یہیں کھڑے رہنا اور بالکل نہیں ہلنا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم جیت چکے ہیں، اس لیے اب کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، چانچہ صرف 10 آدمی حضرت عبداللہ بن جبیر کی ساتھ وہاں کھڑے رہے۔ جب خالد بن ولید نے جو رسالے کے سردار تھے مسلمانوں کا عقب خالی دیکھا تو اس گھاٹی سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔
حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے 10 ساتھیوں نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ مقابلہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ ایک قدم وہاں سے نہ ہلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کفار نے حملہ کر دیا۔ جب پیٹھ کی طرف سے حملہ ہوا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بگدڑ مچ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کفار نے زور لگایا۔ ایک بدبخت ابن قیمیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر بھی مارا، جس سے 4 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو ابو سفیان خوشی سے پھر رہا تھا اور تلاش کر رہا تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا ہے اور اسے نام دیں گے۔ ابن قیمیہ نے کہا کہ میں نے کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش دکھاؤ۔ وہ ادھر تلاش کر رہے تھے اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس طرح کھڑے تھے کہ حضرت ابو دجانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بنے کھڑے تھے۔ ان کو 70 زخم آئے جو نیزوں اور تلواروں کے تھے، لیکن ایک بال برابر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے کہ مبادا کوئی تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی زخم آ جائے۔ کسی صحابی کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ اس نے زور سے اعلان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ اس پر تمام صحابہ کرام پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ پھر اسی ولولے اور جذبے سے انہوں نے جنگ کی اور کفار کو بھگا دیا۔ جب وہ جا رہے تھے تو ابو سفیان نے کہا کہ اگلے سال پھر بدر کے مقام پر ملیں گے اور جنگ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے اتنی کمینگی اور ذلت کے باوجود بھی انتقام کو نہ چھوڑا، ان کی انتقام کی پیاس نہ بجھی اور اسی طرح جلتے ہوئے وہ واپس چلے گئے۔ ادھر یہود مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے۔ ہر وقت اس تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی بہانہ ملے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں اور مسلمانوں کو کسی طریقے سے ورگلائیں، بہکائیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو، اگر یہ دین سچا ہوتا تو تمہیں کبھی شکست نہ ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی زخمی نہ ہوتے۔ اس پر حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زید بن حارثہ نے جواب دیا کہ ہم زندگی کا سودا کر چکے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ جو عہد کر لے اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ عہد کی پابندی کرے۔ ہمارا یہ عہد ہو چکا ہے، ہم اپنی زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کریں گے۔ ہمیں فتح ہو یا شکست سے کوئی مطلب نہیں، ہم اپنی قربانی دینا جانتے ہیں۔ یہود بدبخت تھے، حالانکہ ان میں عالم بھی موجود تھے جو تورات میں پڑھنے کے باوجود اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی قربانیاں اسی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہیں کہ ان پر آئے اور وہ ثابت قدمی سے جہاد کریں، ہر مشکل کا وہ مقابلہ کریں اور اس طرح وہ اپنی جانیں قربان کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بھی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ہدایت اور سبق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھانے کو پسند فرماتے تھے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو جب ورگلانا اور بہکانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو چھوڑ دو، ان سے درگزر کرو، ان سے بدلہ نہ لو جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ آ جائے۔ ان کی دشمنی کا توڑ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رہو۔ تم دیکھو کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو عمل کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس ثابت قدمی اور قربانی کے بنا پر فتح عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس مصیبت کے وقت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تمام دشمنوں کا مقابلہ اس طرح کرو کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز اور زکوٰۃ بہت قوت اور طاقت بخشنے والی چیزیں ہیں۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر نماز اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں اور نماز کی تاکید سب سے پہلے فرمائی گئی تو معلوم کرنا ضروری ہے کہ نماز کیا ہے۔ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر معراج کے موقع پر عطا فرمائی گئی۔ حکم ہوا کہ 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بھی پڑھیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے مشورہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس میں کوئی تخفیف فرمائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 50 کی بجائے 5 نمازیں پڑھیں، لیکن ثواب آپ کو 50 نمازوں کا ہی ہوگا۔ نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے جبرائیل تشریف لائے۔ انہوں نے پہلے وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، پھر آخری وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں۔ گویا یہ بتایا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک نمازیں ہوتی ہیں اور نماز کا یہ طریقہ ہے، اس طرح وضو کیا جاتا ہے اور اس طرح نماز ادا کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل جاری رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امامت فرماتے تھے۔ تمام صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں اس طرح نمازیں پڑھتے رہے، کسی نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمام مردوں اور عورتوں پر فرض ہے۔ نماز سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ نماز سے غفلت برتنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے اللہ تعالیٰ اور مالک و خالق سے دن میں 5 وقت ملاقات کرتے ہیں۔ 5 وقت اپنے مالک سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز انہیں سلام کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ جو لوگ نہیں پڑھتے کائنات کی ہر چیز ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ ثابت ہوا کہ نماز کے بغیر کوئی دعا نہیں، کوئی تعویذ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلی پوچھ گچھ نماز کے متعلق ہوگی۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ ویل کی ایک ندی پیپ اور خون کی ابلتی ہوئی ہوگی جس میں انہیں پھینکا جائے گا۔ شیطان نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا اور نماز کے متعلق بالکل واضح حکم کے باوجود انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نماز کی صرف ایک ہی بار نیت کی جاتی ہے، بار بار نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نماز قائم کرنے کا حکم آیا، نماز پڑھنے کا کہیں حکم نہیں آیا۔ چنانچہ ایسے لوگ نہ خود نماز پڑھتے ہیں اور نہ ان کے پیروکار نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو نماز سے غفلت کی تبلیغ کرتے ہیں، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان ہے، خدا کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین میں سے کسی نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اپنے آپ کو فقیر، درویش، ملنگ اور بزرگ بھی کہتے ہیں اور شیطان کے کہنے پر پراپرگنڈے سے بھی کرتے ہیں۔ وہ سب شیطان ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہوتے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ دوسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ حکم اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان کرنا مال کی صفائی اور اس میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی کا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ مال انسان کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ جب مال انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سب سے مقدم سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اختیار کرو گے تو تم کو ایک طاقت نصیب ہوگی، ایک قوت نصیب ہوگی، ہمت اور جرت نصیب ہوگی، اطمینان خوشی نصیب ہوگی۔ پھر تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ جو مال تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو گے، جو چیزیں تم اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرو گے، یہ ختم نہیں ہوں گی بلکہ کئی گنا زیادہ ہوں گی۔ آخرت میں ایک معمولی عمل بھی پہاڑ کی شکل میں انسان کو ملے گا۔ کوئی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ مال و دولت وہ خود چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی۔ اگر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ صرف اس کا عمل ہے۔ وہ نماز یا نیکی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں متشکل فرما دیتا ہے اور اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ جب قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں عزیز و اقارب اسے پھینک آتے ہیں تو وہ وہاں اس کی دلجوئی کرتا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ وہ آدمی حیران ہو کر اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو جس مصیبت کے وقت میرے پاس ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں جسے تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا۔ جو بدعملی کرتا ہے اس کے عمل بد شکل بن کر اس اندھیری کوٹھڑی میں اسے مزید تکلیف اور نقصان پہنچاتے ہیں۔
اسی طرح جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کی جاتی ہے وہ کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اس کا ثواب جمع فرما کے رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے کئی گنا زیادہ اسے عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی کو حضرت فاطمہ نے ایک دفعہ ایک قمیض عطا فرمایا کہ یہ قمیض آپ جا کر بازار میں فروخت کر دیں اور اسے جو کچھ ملے اس سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی چیز خرید کر لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہ قمیض انہوں نے 6 درہم میں فروخت کر دی۔ جب واپس آ رہے تھے تو ایک سوالی راستے میں ملا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، مہربانی کر کے مجھے کچھ عطا کریں۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اس کو دے دیے۔ تھوڑا آگے آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی بہت خوبصورت اونٹ لے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ اونٹ فروخت کرنا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ کتنے میں فروخت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ 60 دینار میں۔ حضرت علی نے اس سے ادھار میں خرید لیا۔ خرید کر جب آگے گئے تو انہیں ایک آدمی ملا جس نے اونٹ کو پسند کیا اور کہا کیا آپ نے یہ اونٹ فروخت کرنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کتنے میں فروخت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ 60 دینار اور 6 درہم سے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے انہیں 60 دینار اور 6 درہم دے دیے اور اونٹ لے گیا۔ حضرت علی پھر اس اونٹ والے آدمی کو تلاش کرنے لگے کہ 60 دینار اس کو دوں اور 6 درہم سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی چیز لے جاؤں، لیکن وہ ان کو نہ ملا۔ بہت تلاش کی اور بہت پریشان ہوئے کہ میں نے اس کا قرض دینا ہے، میں اس کو کہاں تلاش کروں؟ جب بہت تلاش کے بعد تنگ آئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ماجرا بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس نے تمہارے سامنے سوال کیا وہ جنت کا داروغہ رضوان تھا، جو شخص اونٹ بیچنے کے لیے آیا وہ جبرائیل تھے، اور جس نے اونٹ تم سے خرید کر تم کو پیسے دیے وہ میکائیل تھے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور ملائکہ کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا۔ سامعین اکرام، اس ساری بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا گیا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑا عمل نماز اور زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لیکن یہ نیک اعمال جن کا اتنا بڑا صلہ ہے، جن کا اتنا بڑا بدلہ ہے، ہمیشہ انسان کے ساتھ رہنے والے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی، جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے، ان پر انسان کس طرح عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ آسان بات ہے؟ یہ بہت مشکل بات ہے۔ اس کے لیے انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے اور نفس بھی ہے جو ہر قدم پر اسے گمراہ کرتا ہے۔ نماز کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور پیدا ہو جاتی ہے جو اسے نماز سے روکتی ہے۔ وہ سوچتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر کر نماز پڑھ لوں گا، پہلے یہ کام ضروری ہے اسے کر لوں۔ اس طرح انسان تساہل برتتے برتتے نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ کبھی نیند غالب ہوتی ہے، کبھی کوئی مصیبت غالب ہوتی ہے، کبھی کوئی عیش و عشرت غالب ہوتی ہے، کبھی کوئی خوشی غالب ہوتی ہے۔ اسی طرح دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے موقع پر انسان کے سامنے کئی اپنی ضروریات کھڑی ہو جاتی ہیں، فلاں بھی ضرورت ہے، فلاں بھی ضرورت ہے، فلاں بھی ضرورت ہے، اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں بعد میں دے لیں گے۔ یہ ساری چیزیں شیطان اور نفس پیدا کرتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ ان سے مقابلہ کر سکے۔ پھر مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی طاقت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ طاقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سراج و منیر ہیں، روشن کرنے والے چراغ ہیں۔ اگر انسان شیطان کے کہنے پر، نفس کے کہنے پر گمراہ ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ اسے حقیقت حال معلوم نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہوتا ہے اور دل پر پردہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل و دماغ روشن ہو جائیں تو اسے معلوم ہو جائے کہ نماز میں کتنی دینی اور دنیاوی بھلائی ہے، اور جس کام کے لیے میں نماز کو چھوڑ رہا ہوں وہ کتنا بے حقیقت ہے۔ وہ کبھی نماز کو چھوڑ کر کوئی دوسرا عمل نہ کرے، اور جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرنے سے مجھے اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا، تو خرچ کرنے میں وہ کبھی معمولی سا بھی تساہل اور غفلت نہ برتے۔
اس کی آنکھوں کے سامنے چونکہ پردہ ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے وہ شیطان کے کہنے میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی انسان کا تعلق سراج و منیر سے ہو جائے تو پھر اس کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے اچھائی اور برائی کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان نہ نفس کے پھندے میں آتا ہے نہ شیطان کے پھندے میں آتا ہے، اسے اچھائی اور حقیقت ہی اچھی لگتی ہے۔ اچھائی اور برائی میں وہ تمیز کر لیتا ہے، اسے وہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے جو اسے اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے، اس پر اسے قائم رکھتی ہے، نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی ہمت عطا کرتی ہے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلاتی ہے، صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے، شیطان اور نفس کے حملوں سے بچاتی ہے، صحیح مسلمان بناتی ہے، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات دلاتی ہے، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرماتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو اور سرفراز کرتی ہے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں، خواہ وہ کتنے بڑے عالم ہوں، کتنے بڑے عابد ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ وہ ہر قدم پر بہہ کے گمراہ ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے، جس کی مثالیں تاریخ بار بار دہراتی ہے۔ بلم بہور کو دیکھ لو، عبداللہ بن ابی کو دیکھ لو، ابو عامر کو دیکھ لو، جن کی تاریخ بار بار دہرانے کا وقت نہیں، لیکن جنہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی، انہوں نے جو قربانیاں دیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے صدق کو قائم کیا، جس طرح عبداللہ بن جاش نے قربانی دی، جس طرح کہ امیر حمزہ نے قربانی دی، جس طرح حضرت علی نے قربانی دی، جس طرح دوسرے صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان کر دی۔ اس طرح وہ انسان اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح غلام بنے۔ معلوم ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کو پکا مسلمان بنانے، اسلام پر قائم رکھنے اور صراط مستقیم پر چلانے کے لیے از حد ضروری ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر انسان غیر محفوظ ہے اور اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینوں کو صاف کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور سینے صاف کس طرح ہوتے ہیں؟ سینے اللہ تعالیٰ کی یاد سے صاف ہوتے ہیں، اور اسی غرض و غائد کے لیے یہ محفل ہے، تاکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے ان کے دلوں پر جو غبار، زنگ اور اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے۔ پھر وہ اجتماعی طور پر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کریں، یہاں سے یہ دولت عظیم لے کر لوٹیں اور دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔